پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل آپ نے اسی پروگرام کی قسط ایک دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے بات کی تھی اپنے 4 پینلسٹ کے ساتھ اور ان سے پوچھا تھا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال کیا ہے. پاکستان کے شہریوں کو یہ مملکت انسانی حقوق کے کھاتے میں کیا وعدہ کرتی ہے اور کیا حقیقت میں دیتی ہے. سیاسی حقوق کی حالت کیا ہے, سماجی حقوق کی حالت کیا ہے, معاشرتی حقوق کی حالت کیا ہے اور اس کے ساتھ معاشی طور پر یہ حکومت اور مملکت کیا کرتی ہے, اور پھر ماحول جس کے اندر ہم سانس لیتے ہیں, جس کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے حقوق کیا ہیں. ہم آپ کو ایک سمری دکھاتے ہیں کل کے پروگرام کی اور اب پھر آپ کی بات کروائیں گے انہی پینلسٹ کے ساتھ اور جن کے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے, سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے. I admire them that each one is did you see their lives to change this system. لیکن ہماری جا کی گاڑی کہاں اٹکتی ہے کہ جب پولیٹیکل ول نہیں ہوتی ہے. اگر ہم قانون بنائیں environmental rights یا ماحولیاتی حقوق کے حوالے سے, it will have to be based on the very fact that as citizens of this country ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے. مین ایک سب سے اہم وجہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کام کرنے میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں. خواتین کے اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے, کیا سٹینڈنگ ہے, اور یہ خواتین کی جو حیثیت ہے وہ آپ کا ایک پورا جو گورننس کا فیبرک ہے, آپ کا جو پورا انسٹیٹیوشنل فیبرک ہے, جو اسٹیٹ فیبرک ہے, اور اس سے بڑا جو آپ کا سوسائٹل فیبرک ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. وہاں پر صرف کتابیں ہیں اور یہاں پر آپ وزیر اعظم کا گھر دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کو فرق کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں, یہاں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. آپ نے کل کے پروگرام کی سمری دیکھی. میں تعارف دوبارہ کروا دیتا ہوں پینلسٹ کا. ہمارے ساتھ ضیاء احمد اوان صاحب بیٹھے ہیں جو پریزیڈنٹ ہے لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ. ان کے برابر میں تشریف فرما ہے مس فریال علی گوہر صاحبہ جو کلچرل کنزرویشن ہیریٹیج مینیجر ہیں. ان کے برابر میں موجود ہیں انیس جیلانی صاحب جو وکیل اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو پریزیڈنٹ ہے ہارٹ فائل اور ریپروڈکٹیو رائٹس پر انہوں نے بات کی. میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشست جاری رکھی. آڈینس کے پاس جانے سے پہلے میں ذرا پینل کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ مزید کرنا چاہوں گا. اوان صاحب, ابھی یہاں پہ اتنی بات ہم نے کی پچھلے پروگرام کے اندر کہ جی گورنمنٹ کی ولنگنس نہیں ہے, اور آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی بھی بات کی تھی. عموماً سیاسی حکمران جو ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں اور عوام کے نمائندگان ٹیکنیکلی تو ہیں, ہم اس کو کوسچن نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں جتنا پتہ ہے عوام کے حقوق کا آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس کنسٹیچوئنسیز ہیں, ہمیں ڈور ٹو ڈور ووٹ کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ لوگ ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے نمائندہ ہیں. تو بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں نا, آپ اور میں تو ووٹ لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جن کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے حقوق کا شاید اتنا علم نہیں ہے جتنا ان کو ہے. یہ کیس ہے. دیکھیں, جو میرا خیال ہے جو ہمارا ڈسکشن ہوا ہے اس میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا مائنوٹلی دیکھیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے میجر جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پاکستان میں کوئی بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. سبھی کہہ رہے ہیں, کون نہیں کہہ رہا, کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے لینڈ ریفارم لے کر آنا ہے. لینڈ ریفارم جو بنیاد ہے ہماری, جو آپ انوائرمنٹ کی بات کریں, سوشل رائٹس کی بات کریں, ریپروڈکٹیو رائٹس کی بات کریں, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب لینڈ ریفارم ہوگی تو غربت بھی ختم ہوگی, لینڈ ریفارم ہوگی تو ہماری ایگریکلچر بھی بڑھے گا, اور جو لوگ جو ہے نا اسی سے وڈیرہ شاہی ختم ہوگی, اسی سے قبائلی نظام ختم ہوگا. وہ نظام کو ختم کرنا نہیں چاہتے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پیرلل کورٹس ہیں جس میں جرگا شامل ہے, جرگا سندھ ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرگا کو بین کیا ہوا ہے. میں سندھ کے ایسے ڈویژنز کو جانتا ہوں, اور جب ان کے ڈی آئی جی اور آئی جی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں جو پریزنٹ گورنمنٹ کے نمائندے اور جو اپوزیشن کے وڈیرے بھی ہیں ان کے خلاف کاٹی ہوئی ہیں ایف آئی آر, کیونکہ ان کو دکھانا ہے کہ ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں لیکن اریسٹ نہیں کر سکتے. کراچی میں جاگیردارانہ نظام ہے. کراچی از آلسو فیوڈل ایریا, بیکاز یہ دیکھیں فیوڈل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف حویلی میں یا اوتاق میں رہنے والا وہ فیوڈل لارڈ نہیں ہے. اب فیوڈل لارڈ آپ کو سٹی میں بھی نظر آئیں گے کہ ان کے پاس بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, وہ بھی مافیا کے پارٹ ہیں, اور اوور آل جو ہمارے ہاں باربیرک حوالے سے جس طرح سے پالیٹکس ہوتی ہے تو وہ جو آپ نے کراچی کی مثال دی ہے وہ پورے کنٹری میں پھیل گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ ایمینسپیشن ہو بھی گئی ہے ظاہراً, جو اربن ایریاز ہیں جہاں پر پڑھے لکھے لوگ بستے ہیں جن کو اپنے حقوق
کا ادراک بھی ہے, اور جہاں پر وہ لینڈڈ ایلیٹ اس طرح ظاہراً نظر نہیں آتی, وہاں پر بھی حالات کو اتنے اچھے تو نہیں ہیں. ریالٹی دیکھیں کچھ اور ہے. مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ جب آڈینسز بیٹھ کر سن رہی ہوتی ہیں لیکن وہ شاید دے آر ہیئرنگ دا ورڈز بٹ دے آر ناٹ لسننگ. اسی لیے جب سوال یہ کیا گیا کہ کیا پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, میاں آپ کے گھروں میں کیا آپ لوگوں نے جو نظام ایک برقرار رکھا ہوا ہے اس میں کوئی انصاف ہے اپنی خواتین یا اپنے بچوں یا اپنے کسی کمزور فرد کے بارے میں, یا اس جانور کے بارے میں جس کو روزانہ ٹھڈا مارتے ہیں اور اسی کا دودھ پھر پیتے بھی ہیں. مطلب وی آر اے ڈیجنریٹ نیشن. تو مملکت کو مورد الزام نہ ٹھہرائے نا, پھر آپ افراد کے اوپر آ جائیں کہ افراد وہی میں کہہ رہی نیشن کی میں بات کری نا, ہم کافی بینکرپٹ ہو چکے ہیں مورلی اور اسپرچولی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کہیں پہنچے ہی نہیں. یعنی انسان کا درجہ تو ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے جس طرح کی ہم حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. پھر فخر کا ہم جو ہے اعتراف کیا, ہم اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. جب زندہ عورتوں کو گاڑا جاتا ہے تو اس کی دفاع کرتے ہیں کہ جی ہمارا رواج ہے, اس کو ہاتھ مت لگائیں. تو پھر جی ہاں پھر اس کو وزیر بھی بنایا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو وزیر بھی بنایا جاتا ہے, ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ سب چور ہیں اور سب حمام میں ننگے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. there is nobody who is better than anybody else. اسی معاشرے میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں, آڈینس مجھے کوئی آنے دے گا. دیکھیں unless I have the intelligence agencies behind me backing me, اور unless I have وہ جو انیس صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. انیس بھائی آپ کہاں یونین کونسل کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, یونین کاؤنسل کی الیکشن. آپ کی پہلی بات پر میں چیلنج کرنا چاہوں گی. میں پارلیمنٹ میں اس سیاستدان کو جو اس وقت مربوں پر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ مطلب it's vulgar. You look at the women politicians in parliament and by and large they are wearing diamonds and gold which is obscene given the fact کہ ہمارے ہاں بچوں کو صاف پینے کا پانی اور ماؤں کو دودھ خوراک نہیں ملتی. اس وقت ہمارے کتنے ہیں, how many people are displaced from climate change and other disasters including the war on terror, how many people have been killed, how many people have lost their lives. ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. وہ نیلی پیلی سرخیاں لگا کر اور وہ باقاعدہ جوڑوں پر ذکر ہوتا ہے, مقابلہ کیا جاتا ہے کہ جی اس کا 16,000 کا تھا تو میرا 21,000 کا جوڑا ہے. These are our women parliamentarians اور ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہم نے نشستیں دے دی ہیں خواتین کو. Let me bring in the other panelists. اس بات کے اوپر اب یہ تو it's a devastating indictment of the system. یہ نظام جو ہے اور اس کے نمائندگان جو ہیں اور اس کی جو سماجی جڑیں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, جو گھر تک پھیلی ہوئی ہیں, وہ تو ساری کی ساری خراب ہے. لیکن اسی معاشرے کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, جو حقوق کے لیے لڑائی کرتے ہیں, جو سول رائٹس کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی, خواہش کی اور تبدیلی لے کر بھی آئے بھلے جتنی بھی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ پھر کس نظام کی پیداوار ہیں اگر ہمارا سارا کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے, ایک آپ کو بہت آسان سے ایک فارمولہ دیتا ہوں. فارمولہ یہ ہے کہ جو موجودہ آپ کا سیاسی نظام ہے, پارلیمانی نظام, اس نظام کو جو بہت سارے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کو چلنے دیا جائے, آپ اس نظام کو 200 سال دے دیں پاکستان کے اندر, یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس ملک کا. آپ اس نظام کو چلنے دیں, آپ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کو چلنے دیں, لوگوں کی چیخیں نکل جائے گی, اور اس میں ہم وی آر پاورلیس, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس میں آپ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ نظام انڈیا میں بھی نہیں چل رہا. انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں وہاں 3G اسکیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. حل اس کا بہت زیادہ آسان ہے. حل اس کا یہ کہ یو ول ہیو ٹو سوئچ فرام دس پارلیمنٹری سسٹم ٹو اے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم. ٹھیک ہے, آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کریں جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سید طلعت حسین, ٹھیک ہے, آپ آئیں, فریال گوہر آئیں, ٹھیک ہے, ضیاء عوان آئے, سنیا نشتر آئے, اور وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں بات کرتا ہوں کرپشن کے خلاف اور آپ مجھے ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, 1 to 1 آپ لوگوں ووٹ ڈالیں گے, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو بھی جماعت ہے جس کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں اس کی پروپورشن کے حساب سے آپ نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو نومینیٹ کریں پارلیمنٹ میں, ناٹ آن دا بیسس آف دیئر پاور ان دیئر ریسپیکٹو کانسٹیٹوئنسیز. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ کے اچھے لوگ ود ویژن
جو ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ میں I'll let the audience test this formula, but let me bring in Dr. Sahaba. اس کا مطلب پاکستان میں تو بڑا ایک اس نظام ہوپلیس قسم کا سناریو ہے. جی میں آپ کی جو ارلیئر جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہ کہ آئی تھنک جنرلائزیشن سے بچنا چاہیے. پارلیمنٹ میں، گورنمنٹ میں، سول سوسائٹی میں، جوڈیشری میں، آرمڈ فورسز میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈنٹ جنرلائز. ہماری ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں فیملی ویلیوز بڑی ڈیپلی انگرینڈ ہیں اور بہت سے ایتھیکل اینڈ مورل ایسپیکٹس میں بھی وہ باقی بہت سے ممالک سے بہت اسٹرانگ ہے. اور آئی تھنک کہ یو شوڈنٹ لوز سائٹ آف دا فیکٹ دیٹ دا سوسائٹل فیبرک is not eroded to the extent that the fabric of the state has been eroded. ایک بات. اب دوسری طرف جو اسٹیٹ ہے وہ بڑی پریڈیٹری ہو گئی ہے. ہمارا ملک اکیلا وہ ملک نہیں ہے جہاں اسٹیٹس پریڈیٹری ہوتی ہیں. اسٹیٹس پریڈیٹری ہوتی ہیں، پولیٹیکل سسٹمز کیپچر کے شکار ہوتے ہیں. یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری فینومینا بھی خالی نہیں ہے. ہم ڈیولپنگ ممالک میں بھی دیکھتے ہیں جو کمرشل انٹرسٹس اور پولیٹیکل سسٹم. آج کل ویسے آپ اٹالین سے بات کریں تو وہ بھی ایسی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں. برلسکنی از ناٹ ایگزیکٹلی we have to identify where the problem lies. اسی لیے میں تمہید باندھ رہی ہوں کہ پولیٹیکل سسٹمز بھی کیپچر کا شکار ہوتے ہیں، جوڈیشری بھی کیپچر کا شکار ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ایک کمرشل انٹرسٹس اور پولیٹیکل سسٹم کا نیکسس ہوتا ہے. ہمارے ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ڈے ٹو ڈے گورننس فیبرک ہے وہ ایروڈ ہو چکا ہے. There is nobody to safeguard the long term interests. جو پولیٹیسائزیشن آف ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہر لیول پہ انٹرپلے کر گئی ہے. اب ان ٹرمز آف دا وے فارورڈ کچھ چیزیں جو بہت ہی کرٹیکل ہیں اور اس میں کچھ کوئک ونز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ خدارا ہم ڈیموکریسی کو پاپولر ووٹ نہ سمجھیں. ڈیموکریسی از دا نیم آف اے سیٹ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیوائسز اینڈ نارمز, a style of decision making, a way of governing a country. اور خدا کے لیے ذرا میڈیا کے توسط سے لوگوں کو بتائیں کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے اور اس میں ان کا رول کیا ہے. میں کسی ایک گورنمنٹ یا دوسری گورنمنٹ پہ بات نہیں کری. دوسرا یہ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک سسٹم میں پالیسی کنسسٹنسی لائیں. اگر آپ سیکٹرز میں دیکھیں گے ایک حکومت ایک کام کرتی ہے, دوسرا کام کرتی ہے, تیسرا کام کرتی ہے, ڈونرز بھی ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا سسٹم کہ چینج آف پالیسیز سے جو نیگیٹو ناک آن افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ڈفرینٹ سیکٹرز کی فنکشننگ پہ. نمبر 2. تیسرا یہ کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور میں ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی نہیں بات کر رہی, میں انرجی, واٹر, فوڈ, کمیونٹی, پرسنل سیکیورٹی, ہیلتھ سیکیورٹی, پاپولیشن اینڈ ڈیموگرافک سیکیورٹی کی بات کریں, اس پہ ایک نیشنل کنسنسس بنائیں جس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی اور ہم تمام شامل ہوں, تاکہ اور ایک اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک ہو کہ جی اس ایجنڈے سے نہیں ہٹنا. اور پھر کچھ کی اسٹرکچرل پیرامیٹرز جو ہیں جن سے آپ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی اور کمپیٹیٹیونیس لا سکتے ہیں.